الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن شریف کی آیتیں ترجمہ اور تفسیر اس پروگرام کے ذریعے سن رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 15 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں صراط الجنان تفسیر قرآن جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی چھاپی گئی پبلش کردہ یہ تفسیر ہے جو مفتی قاسم قادری اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمائی ہے۔ اس سے ہم ترتیب وار سن رہے ہیں۔ آیت نمبر 16 سے اپنے اس سورہ یوسف کے درس کو اور اس قصہ حسنہ کو، اس خوبصورت واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا اباہم عشاء یبکون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور رات کے وقت اپنے باپ کے پاس وہ روتے ہوئے آئے۔ ناظرین کرام، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو رات کے وقت اپنے والد گرامی کی طرف لوٹے تاکہ رات کے اندھیرے میں انہیں جھوٹا بہانہ پیش کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مکان کے قریب پہنچے تو انہوں نے رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے چیخنے کی آواز سنی تو گھبرا کر باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے بیٹوں، میں تمہیں اللہ پاک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں بکریوں میں کچھ نقصان ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا، تو کیا مصیبت پہنچی اور یوسف کہاں ہے؟ تب انہوں نے کہا، اللہ پاک فرماتا ہے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے دور چلے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے جواب دیا، اے ہمارے باپ، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگا رہے تھے کہ ہم میں سے کون آگے نکلتا ہے۔ اس دوڑ کے چکر میں ہم دور نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اسی دوران جب ہم یوسف سے غافل ہوئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور ہمیں علم ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اس وجہ سے آپ ہمارا یقین بھی نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سچے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی گواہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی دلیل، کوئی نشانی ہے جس سے ہماری سچائی ثابت ہو سکے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہ اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ یعقوب نے فرمایا، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے، تو صبر اچھا، اور تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے بکری کے بچے کو ذبح کر کے اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا دیا تھا، لیکن قمیص کو پھاڑنا بھول گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ قمیص اپنے چہرہ مبارک پر رکھ کر بہت روئے اور فرمایا، عجیب قسم کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا اور قمیص کو پھاڑا تک نہیں۔ مزید فرمایا، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے، تو میرا طریقہ عمدہ صبر ہے اور تمہاری باتوں پر اللہ پاک ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً
واللہ علیم بما یعملون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا آدمی بھیجا، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ اس پانی لانے والے نے کہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، ایک قافلہ جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ راستہ بھٹک کر اس جنگل کی طرف آ نکلا جہاں آبادی سے بہت دور ایک کنواں تھا۔ اس کا پانی کھاری تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے میٹھا ہو گیا۔ جب وہ قافلے والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا کنویں کی طرف بھیجا۔ اس کا نام مالک بن زعر خزاعی تھا، اور یہ شخص مدین کا رہنے والا تھا۔ جب وہ کنویں پر پہنچا اور اس نے اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور اس میں لٹک گئے۔ مالک نے ڈول کھینچا تو آپ علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لے آئے۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خوبصورت مبارک چہرہ دیکھا تو یہ حسن دیکھ کر نہایت خوشی سے اپنے ساتھیوں کو مژدہ دیا، خوشخبری دی کہ ہائے کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا خوبصورت لڑکا ہے۔ مالک بن زار اور اس کے ساتھیوں نے انہیں سامان تجارت قرار دے کر چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا تاکہ کوئی اس میں شرکت کا دعویٰ نہ کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں اپنی بکریاں چراتے تھے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی بھی کر رہے تھے، روزانہ آتے اور کنویں میں دیکھ کر جھانک کر تسلی کرتے کہ ابھی ہے یا نہیں ہے، اور وہ چاہ بھی یہ رہتے کہ کسی طرح کوئی اسے لے جائے۔ آج جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے اس قافلے تک پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے مالک بن زعر کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ اس سے کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ جاتا ہے، کسی کام کا نہیں، نافرمان ہے، اگر خرید لو تو ہم اسے بہت سستا بیچ دیں گے، اور پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمیں سننے کو نہ ملے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوف سے خاموش کھڑے رہے، اور آپ علیہ السلام نے کچھ نہ فرمایا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بھائیوں نے بہت کم قیمت چند درہموں کے بدلے میں اسے بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ ناظرین اکرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں مالک بن زعر خزائی کے ہاتھ بہت کم قیمت والے چند درہموں کے بدلے بیچ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 20 درہم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے سے ہی ان میں کچھ رغبت نہ رکھتے تھے۔ اب مالک بن زعر اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے آئے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزدان عملیقی تھا، اور اس نے اپنی عنان سلطنت قطفیر مصری کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ تمام خزانے اسی کے حوالے تھے، اور اس کو عزیز مصر کہتے تھے۔ بادشاہ کا وزیر اعظم بھی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی، اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، آپ کے وزن کے برابر مشک، اتنا ہی ریشم، یہ قیمت مقرر ہوئی۔ عمر شریف اس وقت 13 یا 17 سال کی تھی۔ بہرحال آپ کو خریدنے والا اب کوئی نہ تھا سوائے عزیز مصر کے، وہی اتنا مالدار تھا، اور اس نے آپ کو اس قیمت پر خرید لیا اور اپنے گھر لے آئے۔ دوسرے خریدار عزیز مصر کے مقابلے میں خاموش ہو گئے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ہم انہیں بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا، اور تاکہ ہم اسے باتوں کا انجام سکھائے، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مصر کے جس شخص نے
حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اسے لوگ عزیز مصر کہتے تھے اور اس کا نام قطفیر تھا۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھو، ان کی قیام گاہ، ان کے کمرے کو بڑا اچھا اور عالی شان بناؤ، لباس اور خوراک اعلیٰ قسم کی دو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے اور ہمارے کاموں میں اپنے تدبر و دانائی سے ہمارے لیے نفع مند اور بہتر مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ سلطنت اور حکومت کے کاموں کو سر انجام دینے میں بھی یہ لڑکا ہمارے کام آئے، کیونکہ ذہانت اور عقل مندی اس کے چہرے سے ظاہر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یہ قطفیر نے اس لیے کہا کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسی طرح یوسف پر احسان فرمایا، یعنی جس طرح ہم نے قتل سے محفوظ کر کے کنویں سے سلامتی کے ساتھ اسے باہر نکالا، اور اسی طرح مصر کی سرزمین میں ہم نے اسے بہترین گھر دیا، مصر کے خزانوں پر بھی عنقریب ہم اسے تسلط عطا کریں گے اور خوابوں کی تعبیر نکالنا بھی سکھائیں گے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہیں۔ اللہ پاک اپنے کام پر غالب ہے، وہ جو چاہے کرے اور جیسا چاہے حکم فرمائے، اس کے حکم کو کوئی روکنے والا نہیں، نہ اس کی تقدیر کو کوئی ٹالنے والا ہے، نہ کوئی چیز اس کے فیصلے پر غالب ہے، مگر اکثر آدمی نہیں جانتے کہ اللہ پاک حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور وہ ان سے کیا چاہتا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب یوسف بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی پوری اٹھان کو پہنچے اور شباب اپنی انتہا پر آیا، عمر مبارک حضرت امام ضحاک رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق 20 سال تھی، سدی کے قول کے مطابق 30 سال، اور حضرت کلبی کے قول کے مطابق 18 اور 30 کے بیچ میں تھی۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں آپ کی عمر کے حوالے سے۔ اللہ پاک نے آپ کو نبوت اور دین میں فقاہت عطا فرمائی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس آیت میں حکم سے درست بات اور علم سے خواب کی تعبیر کا علم مراد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ چیزوں کی حقیقتوں کو جاننا علم ہے، اور علم کے مطابق عمل کرنا یہ حکمت ہے جو اس آیت میں فرمایا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم لدنی بخشا کہ استاد کے واسطے کے بغیر ہی علم و فقہ اور عمل صالح عنایت فرمایا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کا عموماً یا اکثر علم میں مبارک علم لدنی ہی ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اور فرمایا سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ لہٰذا دنیا کا کوئی علم والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لوگ دنیاوی استادوں کے شاگرد ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام رب العالمین سے سیکھتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں ان کے نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی اور سب دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آؤ یہ تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ یوسف نے جواب دیا ایسے کام سے اللہ کی پناہ، بے شک وہ مجھے خریدنے والا شخص میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک زیادتی کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ ناظرین کرام، ان آیات میں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی انتہائی پاک دامنی بیان فرمائی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے۔ جب زلیخا نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کے بارے میں لالچ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اسی گھر میں رہائش پذیر تھے جہاں زلیخا رہتی تھی، اس لیے زلیخا نے موقع پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے مقدس نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کے ساتھ مشغول ہو جائے۔ زلیخا کے مکان میں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یوں 7 دروازے تھے، بہت بڑا مکان تھا،
بہت بڑا محل تھا۔ زلیخا نے ساتوں دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہوں اور اسی سے اپنی حفاظت کا طلبگار ہوں کہ وہ مجھے اس برے کام سے بچائے۔ بے شک عزیز مصر قطفیر میری پرورش کرنے والا ہے، اس کا یہ بدلہ نہیں کہ میں اس کے اہل میں خیانت کروں، اور جو ایسا کرے وہ ظالم ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہونا چاہیے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہونا چاہیے، اور اپنے مربی کا احسان ماننا انبیاء اکرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا، ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق وہ بھی مائل ہو جاتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی دلیل دیکھی اور اس فاسد ارادے سے محفوظ رہے، اور وہ دلیل اور برہان عصمت نبوت ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے پاکیزہ نفوس کو برے اخلاق اور گندے افعال سے پاک کیا ہے، اور پاکیزہ مقدس اور شرافت والے اخلاق پر ان کی پیدائش فرمائی ہے، اس لیے وہ ہر ایسے کام سے باز رہتے ہیں جس کا کرنا منع ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے در پہ ہوئی، اس وقت آپ نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ انگلی مبارک دندان اقدس کے نیچے دبا کر اجتناب کا اشارہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا۔ ان آیات میں ذکر کیے گئے واقعے سے متعلق بحث کرنے سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ معاملہ اللہ پاک کے پیارے نبی کی عصمت کا ہے، اور بحث کرنا کہیں ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ جس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دلیل دکھائی، اسی طرح ہم اس سے ہر برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں گے، اور بے شک حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے ان بندوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نبوت کے لیے منتخب فرما لیا ہے اور دوسرے لوگوں پر انہیں اختیار کیا ہے۔ پاک دامن رہنے کے حوالے سے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی یہاں پر لگے ہاتھوں سماعت فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قریش کے نوجوانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور بدکاری نہ کرو، سن لو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے اور اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جسے کسی منصب و جمال والی عورت نے اپنے ساتھ برائی کرنے کے لیے طلب کیا، اس نے کہا کہ میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے دروازے کے پاس عورت کے شوہر کو پایا تو عورت کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ ناظرین کرام، جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے در پہ ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی برہان دیکھی اور آپ دروازے کی طرف بھاگے،
زلیخا ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ جس دروازے پر پہنچتے جاتے تھے تالا خود بخود کھل کر گرتا چلا جاتا تھا۔ آخرکار زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی اور اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا تاکہ آپ بھاگ نہ پائیں، لیکن آپ غالب آئے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ زلیخا کی قمیص کھینچنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے کچھ پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر نکلے اور آپ علیہ السلام کے پیچھے زلیخا بھی نکلی تو انہوں نے زلیخا کے شوہر یعنی عزیز مصر قطفیر کو دروازے کے پاس کھڑا پایا۔ فوراً ہی زلیخا نے اپنی پاک دامنی ظاہر کرنے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر سے خوفزدہ کرنے کے لیے بہانہ بنایا اور شوہر سے کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اتنا کہہ کر زلیخا کو اندیشہ ہوا کہ کہیں عزیز مصر طیش میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل ہی نہ کر دے، اور یہ زلیخا کی شدت محبت گوارا نہ کر سکتی تھی، اس لیے اس نے خود ہی کہا یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا سزا دی جائے، یعنی اسے کوڑے وغیرہ لگائے جائیں۔ پھر آگے کیا ہوا یہ قصہ ابھی چلتا رہے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خوبصورت واقعہ یہ انشاءاللہ ہم آگے بھی سنیں گے۔ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں مزید آیات مبارکہ کی تلاوت کی جائے گی اور ان کی تفسیر سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔